آپ غزوہ بدر کے اندر 70 کفار مارے گئے تھے، اوہ جن میں سے 21 تو آپ نے ہی قتل کیا، اللہ اکبر، اور باقی بھی آپ نے باقی لوگوں کی قتال میں بھی آپ شریک ہوئے تھے۔ شریک ہوئے، ہاں، واہ واہ، تو یہ غزوہ بدر میں صرف آپ نے ایسا معاملہ کیا۔ اللہ اللہ اللہ، اور پھر غزوہ اس کے احد کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی داد شجاعت دی، اور اس میں جو کافر مارے گئے تھے 6-7 آپ نے ہی مارے تھے۔ جی جی جی، اور غزوہ خندق کے موقع پر تو اس وقت تو صحابہ کرام نے خندق کھود دی تھی تاکہ کوئی کافر اندر نہ آ سکے، لیکن عرب کے کچھ سورما تھے، تو جیسے عمر ابن عبد ود، یہ بہت طاقتور پہلوان تھا، اور بہت بڑا قد کا آدمی تھا، ہاں، بہت اونچا تھا، اور وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اتنا یعنی اتنا لمبا آدمی تھا کہ اس کے پاؤں جو ہے ہاتھ نیچے تک لٹکا کرتے تھے، اتنا زیادہ بڑا آدمی تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جب بیٹھتا تھا۔ ایسا لمبا، ہاں، اوہ ہو، اور وہ اس طرح ابو جہل کے جو فرزند اکرمہ، ہاں، جو بعد میں مسلمان ہو گئے ہوئے، وہ بھی ایک بہت بہادر لوگوں میں سے تھے، اور بھی لوگ تھے، اور اس کے ساتھ اب عمر ابن عبد ود کا بیٹا حنبل بھی تھا۔ تو یہ خندق کو کراس کر کے آگے اور آ کر جو ہے پھر پکارنے لگا، ہے کوئی مقابلے والا، ہے کوئی مقابلے والا ہمارے، کہ آؤ، تم کہتے ہو کہ جناب تمہارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جہنم ہے، تو ٹھیک ہے کہ یا تو تم میرے ہاتھ سے اپنے جنت میں چلے جاؤ یا مجھے اپنے جہنم میں ڈال دو تم لوگ۔ ہاں، نہیں، اس قسم دعوے کے کرنے لگا، دعوے کرنے لگے۔ تو عربوں میں ایک عادت تھی، تو وہ آگے جو تھے فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے مقابلے میں گئے، اور جا کے پھر بات چیت ہوئی اس سے، تو آپ نے، اس نے کہا کہ کون؟ آپ نے بتایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو اس نے کہا وہ تم تو میرے بھائی کے بیٹے ہو، میرے دوست تھے وہ، تو میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا میں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، تھوڑا سا اس کو تانے دیے تو وہ جوش میں آ گیا، جوش میں آ گیا، ہاں ہاں، اسی وقت گھوڑے سے نیچے اتر کے آ گیا، ہاں، آپ بھی اپنا گھوڑے سے اتر کے آ گئے۔ واہ واہ، تو چونکہ وہ ایک تھا لمبے قد کا آدمی تھا، لیکن آپ نے اس سے مقابلہ کیا، پھر جو آپ نے اس کے کاندھے پہ تلوار ماری تو اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، کدھر گر گیا ہے کدھر گر گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس بڑے پہلوان کے جس نے لوہے کی لباس پہنے ہوئے تھے، لوہے کے لباسوں کو کاٹ دیا۔ بلکہ اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جب وہ بار بار کہہ رہا تھا تو نبی کوئی اٹھ کے نہیں جا رہا تھا، حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میں جاؤں مقابلے کے لیے، تو آپ منع فرما رہے تھے۔ پھر جب تیسری دفعہ بات ہوئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے علی تم جاؤ، پھر اپنا امامہ کھول کے حضرت علی کو باندھا سبحان اللہ، اور اپنی تلوار دی، جاؤ جا کے لڑو اب تم۔ واہ واہ، پھر آپ نے جا کے مقابلہ کیا اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، پھر ایک جمپ لگا کے اس کے بیٹے حنبل کا کام تمام کیا۔ اتنا میں اکرمہ بن ابو جہل جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو تیر برساتے ہوئے بھاگ گئے، وہ اپنی جان بچا کے نکل لیے۔ صحیح، تو یہ دیکھیں غزوہ خندق کا میں نے کی بتایا۔ بات ہے، اسی طرح پھر آپ کے بہادری کا عظیم واقعہ جو کہ دنیا جانتی ہے اور دنیا میں معروف ہے، وہ خیبر کی خیبر فتح۔ والا، واہ واہ، تو خیبر کی فتح کے اندر بھی ایک محبت کا بھی ایک عظیم واقعہ ہے، آپ کی عظیم شان کا اظہار بھی ہے، کیونکہ خیبر کے اوپر لڑتے ہوئے صحابہ کرام کو کئی دن ہو گئے تھے، اچھا، اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور وہاں پہ ان کا ایک بڑا سردار تھا یہود کا مرحب، تو اس کے تحت وہ قبیلہ تھا، تو تھا بھی وہی بہت طاقتور انسان تھا، بہت بڑا پہلوان تھا وہ بھی۔ تو مسلمان نے گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن ان کے پاس اندر سامان تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتنے دن لگاؤ گے تم کھڑے رہو، ہم تو اندر ہمارے پاس سامان ہے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ تو وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا، قلعہ فتح نہیں ہو سکا تھا، مطلب اس کو توڑا نہیں جا رہا تھا دروازے کو، ہاں نہیں توڑا جا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب کئی صحابہ کرام کو بھیجا اور وہ فتح حاصل نہ ہوئی، تو پھر ایک شام کو آپ نے فرمایا کہ لا اوتین رایتا، کہ غدن یحب اللہ و رسولہ سبحان اللہ، ویحبہ اللہ و رسولہ، اللہ کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا ہائے ہائے ہائے، کہ جس جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہاں، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو رات بھر گزارتے رہے کہ دیکھیں کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، تو ہر ایک کو امید تھی کہ کاش مجھے مل جائے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو بس صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ تو دکھ نہیں آئی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ جب ان کو لایا گیا تو آپ نے اپنا لاب دہن جو تھوک کہتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی۔ سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو جھنڈا دیا، کہا کہ جاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ان کو اس وقت تک لڑتا رہوں؟
जब तक कि वो हमारे जैसे ना हो जाएं, ओए होए होए, जब तक कि उनमें सब कलमा ना पढ़ लें। वाह 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 तो वाह, आपने फरमाया नहीं, उनको जाके सलाम पेश करो, फिर दूसरे जिजिया का बात करो और ये और वो। तो कहा कि तुम्हारी वजह से कोई एक आदमी अगर हिदायत पे आ जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो फिर अपने लश्कर को लेकर निकले तो बात वही थी कि वो कुफार जो है ऊपर से तीर बरसाते थे, नीचे उनका दरवाज़ा बड़ा मजबूत था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए तो आपने एक हाथ से दरवाजे को पकड़ कर खेड़ के फेंक दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और कहते हैं कि वो दरवाज़ा इतना भारी था कि उसको 40 आदमी उठाते थे। ओए होए होए, तो आपके एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में जो है वो दरवाज़ा था। तो आपने उससे जो है उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब बाद रिवायत में ये भी आता है कि वो दरवाज़ा जो है वो आपने हाथ में पकड़ के उसको ढाल बना लिया, उससे लड़ रहे थे। लेकिन बात ये, दरवाज़ा को इतना छोटा सा तो नहीं होगा जिसको सामने ढाल बना के बंदा दूसरी तरफ से हाथ निकाल के लड़ रहे। वो दरवाज़ा भी इतना बड़ा चौड़ा वड़ा होगा तो जी हाँ, जिसको 40 आदमी हिला नहीं पा रहे। तो अब उसको एक हाथ में रख के तो गोया अपने सामने दीवार करके फिर दुश्मन से कैसे लड़ सकता है? ये सोचने की बात है ना। अगली बात, तो बहरहाल उसमें अगली बात है। तो बहरहाल वो था बहुत भारी, लेकिन आपने वो यदुल्लाही ताकत से उठा के वो फेंक दिया उसको और फिर किला खुल गया और मुरहब सामने आ गया। हाय हाय, मुरहब को इतला दी गई तो वो आकर जो अशार पढ़ने लगा और मैं ऐसा बहादुर हूँ, मैं वैसा बहादुर हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मु हैदरा, हाय हाय हाय, तो मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है, बब्बर हैदर शेर। माना ही शेर होता हाय है। हाय हाय, हाँ, वाह वाह वाह, फरमाया कि जंगलों का शेर हूँ मैं और ये और वो। हाय हाय हाय, आपने आपने रिज्स जो पढ़े जाते हैं, बहादुर लोग पढ़ते हैं, जी जी जी, आपने रिज्स पढ़े और जब उससे मुकाबला हुआ वो पूरा का पूरा यानी नाइट बना हुआ था, पूरा लोहे के लिबास के अंदर जकड़ा हुआ था, लोहे की टोपी पहनी हुई थी, लोहे की ज़रा पहनी हुई थी। फिर मुकाबले के अंदर आया, बहुत ताकतवर भी था, लेकिन खुदा के शेर रसूल के हाय हाय, शेर के सामने कौन ठहर सकता कौन है? ठहर सकता बस 2 मिनट में आपने उसका काम तमाम कर हाय दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह तो वाह, पूरा किला आपने पता कर डाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल सुभान आलमीन। सुभान अल्लाह। तो आपकी बहादुरी के बड़े वाक़यात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के मारा अली का है।